انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا۔ واذکر فی الکتاب، اس کتاب کے اندر بیان کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ انہ کان مخلصا، کہ بلا شبہ وہ بہت ہی مخلص انسان تھے، وکان رسولا نبیا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اس کو پکارا طور پہاڑ کی دائیں جانب سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اس کو ہم نے اپنا رازدار بنایا اور اپنا قرب عطا کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور اپنی مہربانی سے، اپنی رحمتوں سے ہم نے اس کو دیا اخاہ ہارون نبیا، اس کا بھائی ہارون بطور نبی کے۔ سلسلہ وار تذکرہ انبیاء آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کہ اس تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کچھ بیان کیے دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کے والد محترم کا نام ہے عمران، اور ان کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا، اور یہ پانی سے ہی نکالے گئے تھے جب ان کی ماں نے ان کو ایک صندوق کے اندر ڈال کے فرعون کے قتل کے ڈر کی وجہ سے اس دریا میں ڈال دیا تھا۔ ان کا لقب ہے کلیم اللہ، کیونکہ کوہ طور کے اوپر انہوں نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا تھا، اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ اور اس قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا تذکرہ ہے تو وہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کم و بیش 130 مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ ان کا 1520 قبل مسیح کا ہے۔ مصر میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کا جو زمانہ ہے وہ اس وقت ہے کہ جب وہاں کا حکمران فرعون سلسلے کا ایک شخص تھا، اور اس کا نام، وہ بھی فرعونوں کی لڑی میں سے ایک تھا، تو رامیس نام لکھا گیا ہے اس فرعون کا۔ اس فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل مصر میں اسی وقت سے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنی فیملی کو یوسف علیہ السلام مصر میں لے کے آئے تھے۔ تو اسی وقت سے یہ بنی اسرائیل اس مصر میں تھے، اور خوب وہاں پر یہ پھلے پھولے، اور بڑی بڑھوتری ان کی بڑی، انہوں نے وہاں پر ترقی کی۔ تو کرتے کرتے یہ فرعون جو تھا، انہوں نے یہ قبطی قبیلے سے یہ لوگ تھے مصر کے سمیت فرعون کے، انہوں نے ان کو غلام بنا لیا تھا، چونکہ یہ تھے مسافر لوگ،
اور اس علاقے کے باقاعدہ یہ رہنے والے تو نہیں تھے، تو یوسف علیہ السلام ان کو لائے تھے، تو پھر ان کو غلام بنا لیا گیا آہستہ آہستہ، بڑا زمانہ گزر گیا تھا۔ تو پھر اس فرعون نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ فلسطین سے شام کی طرف سے ایک آگ نکلتی ہے بڑی خطرناک قسم کی، جس نے آ کر یہ فرعون کے محلات کو جلا دیا ہے۔ تو اس نے جب یہ تعبیر پوچھی اپنے نجومیوں سے، اپنے احبار و رہبان سے، تو تعبیر یہی بتائی گئی کہ ان بنی اسرائیل کی اولاد کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ تیری سلطنت اور تیری بادشاہی کے خاتمے کا سبب بن جائے گا۔ فرعون بڑا غمگین ہوا، کیونکہ ان سے وہ عبادت بھی کروایا کرتا تھا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، تو یہ بنی اسرائیل والے اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم تھے، فرعون کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے، نہیں مانتے تھے، اولاد یعقوب جو تھے۔ تو پھر اس کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ یہ میری عبادت تو پہلے ہی نہیں کرتے، اب ان کی اولاد میں ایک بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے جو میری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو اس نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی، عورتوں کی بھی مردوں کی بھی، کہ ان کے اندر آپ کھوج لگائے رکھو، ہر گھر کا دروازہ کھٹکور کے ان کی عورتوں کو دیکھو، اور جو بھی عورت بچہ پیدا کرنے والی ہو اس پہ خصوصی نظر رکھو، اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو ذبح کر دیا جائے، اور جو بچی پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ کمیٹی مردوں کی بھی عورتوں کی بھی اس نے تشکیل دے دی۔ اب ایسا ہی ہونے لگا کہ بہت سارے بچے اس نے اس طرح قتل کروا دیے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے 90,000 بچوں کو اس نے قتل کروایا، 90,000، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل والوں کے۔ آخر پھر ایک دن اس کی قوم کہنے لگی فرعون کو کہ یار یہ ان کے بوڑھے بڑے لوگ وہ بھی مرتے جا رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور بچوں کو تو ذبح کروا رہا ہے، تو پیچھے عورتیں ہی بچیں گی، ہمارے کام کاج کے لیے کون باقی رہے گا؟ اس سے تو ہماری جو ہم ان سے باج گزاری کا کام لیتے ہیں، مشقت کا کام ان سے ہم لیتے ہیں، تو بڑے لوگ خود مر گئے، بچوں کو تو نے ذبح کروا دیا، تو پیچھے بچے کا کیا؟ پھر اس فرعون نے کہا کہ چلو ایسے کرو، 1 سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، تو 1 سال جو ہے وہ قتل کر دیے جائیں، اس طرح پھر سلسلہ جاری رکھو۔ پھر اسی مفسرین لکھتے ہیں جو سال اس نے چھوڑنے کا کہا، اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ اس سال میں پیدا ہوئے تھے، اور جو موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اسی سال پیدا ہوئے جو جس سال اس نے قتل کا حکم دے رکھا تھا، چونکہ اس نے قتل کرنے کا اعلان کیا ہوا تھا۔ رب العالمین نے اپنی قدرت میں موسیٰ کو بچانا مقصود تھا کہ تو قتل کر کے دیکھ، ہم بچا کے دکھائیں گے تجھے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، گھر والوں نے پیدائش چھپا کے رکھی، اور 3 ماہ تک چھپا کے رکھا اس موسیٰ علیہ السلام کو۔ دل میں خیال ڈالا گیا کہ فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، یہ بھی بعض کہتے ہیں مفسرین کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشتہ داروں میں سے ہی تھی، اور یہ بنی اسرائیل میں سے تھی جو فرعون کی بیوی تھی۔ تو خیر بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کے دل میں خیال ڈالا گیا کہ بچے کو خطرہ ہے، لہذا اس کو کسی لکڑی کے صندوق میں ڈال کے تو بند کر کے اس کو دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے یہ خیال ڈالا گیا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب وہ صندوق میں ڈال دیا گیا،
موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، نبی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، روشن منور چہرے والا ہوتا ہے، تو وہ صندوق چلتے چلتے اس طرف چلا گیا جدھر فرعون کے باغات تھے، اور اس صندوق کے پیچھے پیچھے بعض روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی دیکھنے کے لیے جا رہی تھی سائیڈ سے کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے اور اس کو کون اٹھاتا ہے۔ جب فرعون کے محلات میں یہ داخل ہوا باغات میں، تو وہاں اس کی لونڈیوں نے اس صندوق کو اٹھایا اور دیکھا، کھولا تو اس کے اندر ایک خوبصورت ترین بچہ تھا، اور پھر انہوں نے اس کو لے جا کر آسیہ کے سامنے پیش کیا جو ملکہ رانی ہے، فرعون کی بیوی ہے۔ کہا یہ دیکھو، یہ دریا سے ہمیں بچہ ملا ہے، پانی سے اس کو نکالا گیا ہے۔ اب اس نے دیکھا تو بڑی متاثر ہوئی، بچہ خوبصورت تھا، صحت مند تھا، اور اللہ نے اس کے دل کے اندر اس بچے کی شدید محبت ڈال دی فرعون کی بیوی کے، تو اس نے وہ بچے کو لے لیا۔ فرعون کو پتہ چلا، فرعون نے کہا اس کو ذبح کر دو۔ آسیہ کہنے لگی نہیں، یہ ہم اس کو یا تو اپنے لیے بیٹا بنا لیں گے، تو یا ہمارے لیے ہو سکتا ہے یہ بہت نفع مند ثابت ہوگا، یہ نقصان دہ نہیں ہوگا بچہ۔ تو یہ بھی لکھا کہ ان کی پھر اولاد نہیں تھی۔ دیکھو، اپنے آپ کو رب بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، ان سے عبادت کروا رہا ہے، لیکن گھر میں بچہ کوئی نہیں۔ یہ تو کیسا رب ہے بھائی، تو کیسا مشکل کشا ہے؟ ایک لطیفہ بھی اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے، واللہ عالم اسرائیلی روایت کے اندر ہے کہ صحیح ہے یا غلط، کہ ایک دفعہ ان لوگوں پر بارش رک گئی، قحط پڑ گیا، تو اس نے بنی اسرائیل نے کہا کہ تو کیسا رب ہے، بارش نہیں ہو رہی، فصلیں ہماری ختم ہو گئی، اور تو رب بنا ہوا ہے، بارش برساؤ، نہیں تو ہم تیری عبادت نہیں کریں گے۔ تو فرعون نے شیطان کو بلایا جو اس کا وزیر اعظم تھا، جس نے یہ کام پہ لگا رکھا تھا۔ شیطان کو کہا کہ لوگ میری عبادت نہیں کریں گے، لوگوں نے کہا ہم نہیں کریں گے، ان کے اوپر بارش کرنے کا کوئی جگاڑ لگاؤ، ان پہ بارش کرو۔ اب شیطان کہاں سے بارش کرے، وہ تو اللہ کے اختیار میں سب کچھ۔ تو لکھا ہے کہ اس شیطان نے سارے بڑے بڑے اپنے شیطانوں کو، اپنی اولاد کو، ایک لشکر کو، شتونگڑوں کو جمع کر کے، جی کیڑی بستی والے آتے ہیں فلانی، ان پہ لے جا کے کہا ہے ان کے اوپر پیشاب کرو، اوپر سے ان پر کیا کرو، پیشاب کرو، موترو ہی نہ دیکھ۔ اوپر سے پیشاب انہوں نے کیا شیطانوں نے، جب دھوپ، شیطان ادھر ادھر ہوئے، دھوپ چلچلاتی ہوئی لگی تو ساری بستی کے اندر پیشاب کی تعفن اور بدبو پھیل گئی۔ پھر وہ آئے، او بھائی یہ کیسی بارش تو نے کی ہے، بدبو اٹھ رہی ہے پیشاب کی۔ اس نے کہا اچھا بدبو آ رہی، ہاں بدبو آ رہی ہے، اچھا جاؤ میں پھر کچھ کرتا ہوں۔ پھر شیطان کو بلایا، ہو جنے کے کیتے ہی اس آہے تو ہوئے رب تے میں ہواں تیرا وزیر اعظم تے بارش اے جی نہ ہوئے تے اور کے جی ہوئے تو بھی پتہ ہے تو کون ہے تے ماں بھی پتہ ہے میں کون تے بارش تے اے جی ہو سی ہے۔ تو یہ اس طرح اس کے گھر میں بیٹا بھی نہیں تھا، اولاد کوئی نہیں تھی اس کی، تو بیوی نے کہا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمارے لیے بڑا نفع مند یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، اس نے چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ کبھی کبھی اس بچے کو خود بھی اٹھایا کرتا تھا۔ فرعون اپنی داڑھی کے ساتھ جناب بڑے موتی شوتی اور جس طرح تسبیح کے نہیں ہوتے وہ لگا کے رکھتا تھا نا۔ تو ایک دن اس بچے کو اٹھایا ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جھپٹا مارا اور اس کی داڑھی کو کھینچا، اور بعض نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ معصوم کے ایک چانٹا بھی مارا ہے۔ فرعون بڑا غضبناک ہو گیا، یہ دیکھو اس نے تو ابھی سے میرے ساتھ یہ کام شروع کر دیا ہے، اس نے میری داڑھی بھی کھینچی ہے اور اس نے چانٹا بھی مارا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی نہیں سر کے تاج، یہ بچہ ہے، یہ تو معصوم ہے۔ کہنے لگا نہیں یہ بچوں والی یہ کس طرح کی حرکت ہے۔ تو
اس نے کہا دیکھو ہم اس کے سامنے ہیرے بھی رکھتے ہیں، ہیرے جواہرات بھی رکھتے ہیں، ایک تھال کے اندر دوسرے طرف آگ کے انگارے بھی رکھتے ہیں، آپ دیکھو کہ یہ بچہ ہے ہیرے اٹھائے گا یا یہ آگ کا انگارہ اٹھائے گا۔ تو خیر مفسرین نے لکھا ہے جب وہ تھال لایا گیا تو بجائے ہیروں کے جبریل امین نے پکڑ کے ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا انگارے پہ رکھا، اٹھا کے انگارہ موسیٰ کے منہ میں ڈال دیا، ان کے ہی ہاتھ سے زبان جل گئی، اور یہ لکنت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر جو تھی نا ساری زندگی رہی، وہ اسی انگارے کی وجہ سے تھی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعائیں نا جو ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میری زبان کی لکنت دور کر دے۔ یہ لکنت جو تھی اس وقت سے تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی تھی۔ پھر فرعون کو یقین آیا کہ ہاں یہ تو بچہ ہے، چلو اس نے مجھے داڑھی کھینچی ہے، یہ بچوں والی کوئی حرکت ہو سکتی ہے تو دشمنی نہیں ہو سکتی۔ تو خیر جی اس محل کے اندر یہ جب دائیوں کے پاس دائیاں بلائی آسیہ نے دودھ پلانے کے لیے، تو یہ دودھ نہیں پی رہے تھے، کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، پریشانی لائے کوئی۔ بہن باہر سے دیکھ رہی تھی، یہ اندر گئی اجازت لے کر، کہا میں تمہیں ایک دائی بتاؤں جو اس کے لیے بڑی مخلص ہوگی اور بڑی اس کی ہمدرد ہوگی؟ کہا بتاؤ۔ تو کہا فلاں محلے میں ایک عورت ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ دودھ پی لے یہ بچہ۔ کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا کے لائی، تو جب گودی میں ڈالا تو موسیٰ کی ماں تھی، وہ دودھ پینا انہوں نے شروع کر دیا۔ کہا یہ دیکھو یہ دودھ پی رہے ہیں۔ تو آسیہ نے کہا آپ ہمارے محل کے اندر ہی رہیں، ہم آپ کو رہائش دیتے ہیں۔ موسیٰ کی والدہ نے کہا نہیں میرے اور بھی بال بچے ہیں، تو میں اس کو اپنے ہی گھر لے جاؤں گی، تو ادھر ہی اس کو دودھ پلاؤں گی۔ تو آسیہ نے ان کا ماہانہ خرچہ مقرر کر دیا۔ یہ ہے رب العالمین کی قدرت کاملہ کہ دیکھو وہ 90,000 بچوں کو قتل کر رہا ہے موسیٰ سے بچنے کے لیے، اور رب ہے کہ اسی کے خرچے سے موسیٰ کو پال رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اور یہ ہے اللہ کی قوتیں، یہ ہے اللہ کی حکمتیں اور اللہ رب العالمین کی طاقتیں۔ اور 30 سال تک اسی کے خرچے سے پلتے رہے، فرعون کے خرچے سے 30 سال تک پلتے رہے، جوان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو پھر یہ مصری اس شہزادوں کی طرح یہ مصر میں رہتے تھے، فرعون کے گھر میں جو پلے بڑے ہیں۔ تو ایک دن یہ راستے میں جا رہے ہیں، دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک فرعون کا وہ قبطی ہے اور ایک بنی اسرائیل میں سے ہے۔ تو بنی اسرائیل والے نے کہا اے موسیٰ تو میرا قومی بھائی ہے، دیکھ یہ قبطی مجھے مار رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھے تو اس کو ایک مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے، اس قبطی کو، فرعونی کو۔ تو لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ وہ اسی جگہ پر مر گیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ مارنے کا قتل کرنے کا ارادہ قطعاً نہیں تھا، لیکن وہ مر گیا۔ یہ قتل خطا تھی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ پاک نے معاف فرمایا۔ تو پھر دوسرا دن جب ہوا دیکھا تو پھر وہ لڑ رہا ہے، تو پھر کہا او موسیٰ یہ دیکھ یہ مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تو میں تجھے ٹھوکوں نا کہ تو ہر روز فساد مچایا ہوتا ہے، کسی نہ کسی سے تو لڑ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو تو اسرائیلی کہتا ہے۔ موسیٰ جب آگے بڑھے نا اس کو مارنے کے لیے تو وہ بھاگ گیا اور شور کرنے لگا اے لوگو جو کل بندے کا قتل کرنے والا ہے وہ یہ موسیٰ ہے، اس نے مارا ہے۔ یہ بات فرعون کے محل تک پہنچ گئی کہ قتل کرنے والا آپ کا بیٹا جو منہ بولا بنا رکھا ہے موسیٰ، یہ اس نے مارا ہے۔ پھر فرعون کو پھر اور خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ ہمارے قبطیوں کو مارنا اس نے شروع کر دیا، یہ وہی موسیٰ ہی ہوگا، وہی بندہ ہے جس سے ہماری سلطنت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلا، کسی خیر خواہ نے آ کر کہا اے موسیٰ تیرے قتل کا پروگرام بن چکا ہے، تو اسی میں تیری بہتری ہے کہ مصر کو چھوڑ دو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے کہنے پر مصر سے نکل گئے۔ کدھر گئے؟ یہ
چاہے مدین کی طرف چلے گئے، وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔